اتنے ناز ہوتے ہیں، جب بندہ جوان ہوتا ہے تو ذمہ داری کا بوجھ اتنا ہی اس پہ زیادہ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تم نمبردار کے بیٹے ہو، لوگ کہتے ہیں تم چودھری صاحب کے بیٹے ہو، لوگ کہتے ہیں جناب تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں محلے والوں کی، تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں کام کرنے والے کمیوں کی، تمہارے اوپر ذمہ داریاں ہیں پوری اس کونسل کی، جتنا بڑا ناز اتنا بڑا بوجھ۔ امام علی مقام کا مقام ناز بھی اتنا بڑا ہے کہ کوئی وہاں پہنچ نہیں سکا، تو پھر اس مقام ناز کی نیاز تک بھی دنیا کا کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تو بڑا عجیب تھا، یہ تھا مقام ناز۔ حضور نبیوں کے امام سجدے میں ہوں تو امام علی مقام پشت انور پہ سوار ہو جائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا فرما دیں، 3 مرتبہ سبحان رب اعلیٰ، 5 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ، 15 مرتبہ، 19 مرتبہ، 21 مرتبہ لمبا سجدہ، جماعت ہو رہی ہے، پیچھے ساری امت، اور حضور سجدے میں سجدہ لمبا، پیچھے لوگوں کے ذہن میں چونکہ زمانہ وہ تھا نبوت کے لیے خطرناک زمانہ تھا، یہ خطرہ محسوس ہو گیا کہ کہیں حضور نبی کریم کو کسی نے نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ کسی نے جب سجدے سے سر اٹھا کے منظر دیکھا تو دیکھ کے حیران رہ گیا، نبیوں کا امام سجدے میں ہے، حسین پشت انور پر سوار ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق سے اللہ، یا علی زندہ۔ اللہ رب العالمین نے جبریل کو بھیجا ہے، جبریل جاؤ میرے نبی کو فرما دو سجدہ بھی میرا، تسبیحاں سبحان رب اعلیٰ یہ بھی ذکر میرا، حسین بھی میرا، سجدہ بھی میرا، نماز بھی میری، عبادت بھی میری، پر رب کا حکم ہے اے میرے محبوب جتنے تک حسین آپ کی پشت انور سے خود نہ اترے تم نے سجدے سے سر نہیں اٹھانا۔ آج ہمیں لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے، مقصد آپ کو لڑانا نہیں ہے، مقصد نفرتیں پھیلانا نہیں ہے، مقصد سوچنے کی دعوت دینا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، جب نبیوں کا امام نماز میں تھا پشت انور پہ حسین تھا، رب نے فرمایا جب تک حسین نے اترنا نہیں، سر سجدے سے اٹھانا نہیں، تو بتاؤ مجھے کہ میرے نبی کے دل میں حسین کا خیال آیا ہوگا یا نہیں آیا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، نبیوں کا امام فرما رہا ہے نماز میں میرا یا میرے نواسے کا خیال آ جائے نماز باطل ہی نہیں بلکہ نماز کی قبولیت کو سند مل جاتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام علی مقام پشت انور پہ نبیوں کا امام سجدے میں سبحان رب اعلیٰ سبحان رب اعلیٰ سبحان رب اعلیٰ 21 مرتبہ 32 مرتبہ 35 مرتبہ 51 مرتبہ، حتیٰ کہ جب نبیوں کے امام نے 72 مرتبہ سبحان رب اعلیٰ پڑھا تو حسین پشت انور سے نیچے اترے، میرے نبی نے نماز مکمل فرمائی، سلام پھیرنے کے بعد حضرت امام حسین کو اپنی گود میں لیا، پیار کیا، اے میرے لاڈلے، اے میرے بیٹے، آج تم نے اتنا میرا سجدہ لمبا کرا دیا۔ ننھے تھے نا، چھوٹے تھے، سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرے لاڈلے، اے میرے معصوم بیٹے، تیری وجہ سے میرا سجدہ لمبا ہو گیا، مجھے اتنی بار تسبیحاں پڑھنی پڑی، سبحان رب اعلیٰ سبحان رب اعلیٰ۔ عرض کیا نانا جان کتنی مرتبہ پڑھا؟ فرمایا 72 مرتبہ پڑھا۔
عرض کیا نانا جان جو 72 مرتبہ اپنے سبحان رب العالی پڑھا، سجدہ کیا، مجھے اپنی پشت انور پہ سوار کیا، یہ حسین کا مقام ناز تھا۔ اس کی نیاز 72 مرتبہ سبحان رب العالی کے بدلے میں اس کی نیاز حسین کربلا کے میدان میں 72 تن شہید کر کے، اور آپ نے تو سر سجدے سے اٹھا لیا، حسین ایسا سجدہ کرے گا، یہ حسین کا مقام ناز کا سجدہ، وہ حسین کا مقام نیاز کا سجدہ ایسا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ نے تو سر اٹھا لیا، حسین سر رکھ دے گا سجدے میں، اس مقام ناز کی نیاز میں نیاز ادا کرتے ہوئے سر رکھ دے گا، حتیٰ کہ یزید کو شمر کو یہ سر کاٹ کے ہی اٹھانا پڑے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ ابھی چھوٹے ہیں، مقام ناز ہے، حضرت زہرا امام حسن اور امام حسین دونوں کی انگلی کو پکڑ کے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں یا رسول اللہ اے میرے والد محترم، نانا کی بارگاہ میں دوترے آئے ہیں، جب دوترے آتے ہیں نواسے آتے ہیں نانا کے پاس، تو نانا اپنے نواسوں کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آپ کے نواسے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، انہیں کچھ عطا کیجئے۔ حضرات محترم دنیا کے نانے اپنے نواسوں کو بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں، کوئی مربع زمین دے دیتا ہے، کوئی گاڑی دے دیتا ہے، کوئی شے کوئی موبائل لے کے دے دیتا ہے، نواسے کو نانے بڑے تحفے دیتے ہیں، لیکن جو تحفہ نبیوں کے امام نے دیا اپنے نواسوں کو وہ دنیا کا کوئی نانا کسی نواسے کو دے نہ سکا۔ جب فاطمہ زہرا نے عرض کی اے میرے والد محترم ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نواسے آپ کی خدمت میں آئے، کچھ عطا کیجئے۔ آپ نے امام حسن کو قریب بلایا، فرمایا اما حسن فلہو ہیبتی وسوددی، فرمایا حسن کو میں محمد نے اپنی ہیبت اور سرداری عطا فرما دی ہے۔ وَأَمَّا حُسَيْنٌ، دوسری طرف سے حسین کو قریب کیا، فرمایا وَأَمَّا حُسَيْنٌ فَلَهُ جُرَّتِي وَجُودِي، حسین کو میں محمد نے اپنی جرت اور اپنی سخاوت عطا فرما دیا۔ یا رسول اللہ کون سی سخاوت؟ فرمایا حسین وہ سخاوت کرے گا کہ کائنات کے اندر کسی بادشاہ نے بھی وہ سخاوت نہیں کی ہوگی۔ حسین میرے دین کو بچانے کے لیے اپنے لاڈلے بھی قربان فرما دے گا۔ اس لیے سنیوں کا امام بولا، انہوں نے فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا میں نے حسین کو جرت دی ہے، جرت۔ میرے نبی کے ان لفظوں پہ غور کرو، اگر نبی کی دی ہوئی جرت نہ ہوتی تو کربلا میں بڑے بڑوں کا ایسے موقع پہ جگر پانی ہو جاتا ہے، پتا پانی ہو جاتا ہے، لیکن حسین علی اکبر کی 18 سالہ جوانی کو قربان کرنے کے بعد بھی ڈگمگایا نہیں، قاسم کا لاشا اٹھا کے بھی ڈگمگایا نہیں، عباس کے بازو کٹا کے بھی ڈگمگایا نہیں، 72 کٹا کے بھی حسین ڈگمگایا نہیں۔ کیوں؟ محمد عربی نے فرمایا تھا حسین کو میں محمد نے اپنی جرت اور سخاوت عطا فرما دی ہے۔ زندہ باد۔ آج 5 شعبان تھی، امام حسین کی ولادت ہے، اس لیے ذکر چھیڑا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لفظوں کا صدقہ مرحوم کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔
اللہ رب العالمین امام علی مقام امام حسین کے خادموں میں سے بنائے۔ حضرت محترمہ آج کے ہمارے